السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا ہونے کا ہم سبوں کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور ماہ رمضان جیسے عظیم مقدس مہینے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو وابستہ کیا، سرفراز کیا، اور رمضان کے پہلے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر سے عنایت فرمایا، الحمدللہ۔ اور اس پرآشوب و پرفتن دور میں حق کو سمجھنے اور حق کو پانے اور حق کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ آج ہماری یہ جو نشست ہے 100ویں نشست ہے، اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ رمضان کے موقع پر ہمیں حق باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ بزرگوں، جیسا کہ ہم نفس مطمئنہ کے متعلق پچھلے نشست میں ذکر کرتے آئے، دیکھیے نفس مطمئنہ کا مقام جو حاصل کر لیتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اے نفس مطمئنہ کے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے رکھنے والے سے مخاطب ہو کے فرما رہا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حالت میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، رب تجھ سے راضی اور تو بھی رب سے راضی، اس حالت میں لوٹ آ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا: فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ کے خاص چہیتے بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ کے خاص انعام یافتہ بندے ہیں، ان بندوں میں اللہ شامل کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا: وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی جس جنت میں میری دیدار ہوتی ہے اس جنت میں داخل ہو جا۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندے کو مقام دے کر نواز رہا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے اتنا قریب ہو جا کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو باقی رہے، لیکن تو اپنی ذات کو میری ذات میں اور اپنے ارادوں کو میرے ارادوں میں یوں گم اور فنا کر دے کہ تیرے اندر اپنے ہونے کا احساس باقی نہ رہے، اپنے ہونے کا احساس باقی نہ رہے۔ تو یہ قریب آجا جو فرمایا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ سے، نفس ملہمہ سے، نفس لوامہ سے
گزرتے ہوئے جو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل کی طرف لوٹنے کو کہہ رہا ہے، اپنی اصل کی طرف۔ یعنی گویا جب نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو محبوب حقیقی اسے نہ صرف قرب اور وصال کا مقام یا خوشخبری سناتا ہے بلکہ اس پر اس کی اپنی حقیقت کو آشکار بھی کر دیتا ہے کہ تیرا مقام تو یہ دعویٰ کرنے کا ہے، یہ دعویٰ کرنے کا تیرا مقام۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ یعنی ارجعی الی ربی کی فرمایا کہ اے نادان کہاں ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، تیری اصل تو ہماری بارگاہ میں ہے، تو ہم سے جدا تھا، تو ہم سے جدا تھا، اب اس قابل ہے کہ ہم سے آ ملے، لوٹ کر پھر ہماری طرف آ جا۔ یہ مقام صرف نفس مطمئنہ کو حاصل ہے۔ نفس امارہ جو جھوٹ، غیبت، بدنظری، مشتبہ غذا، غصہ، حرص، بخل، شہوت، دشمنی میں ملوث ہے، اس سے اللہ مخاطب نہیں، یہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ جو ریا میں اور اپنے نام نمود شہرت ریاکاری میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقام سے نہیں نوازتا۔ جو حسد، کبر، غرور، دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت میں پڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ مقام سے نہیں نوازتا۔ پھر یہ مقام سے اللہ کن کو نوازتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو نوازتا ہے جو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اب نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہونے والے کو کیا فرما رہا ہے؟ ہماری طرف لوٹا جا، یعنی یہ تیرا یہ رجوع ہونا، ہماری طرف لوٹ کر آنا، در حقیقت یہ جو در حقیقت یہ لوٹنا تیری زندگی کا کمال ہے۔ تو اپنی اصل کی طرف رجوع کر، اپنی اصل کیا ہے اس کی طرف رجوع کر، تمام سمتیں بھول جا، تمام جہتیں بھول جا، صرف ہماری طرف آ جا، تجھے اپنے رب کا قرب اور وصال نصیب ہوگا، رب کے قریب ہونے کا وہ مقام تجھے حاصل ہوگا۔ اس درجے میں پہنچ کر نفس مزید مجدہائے جاں فضا کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہاں اسے کیا کہتے ہیں، ان کھٹن منزلوں کے طے کرنے پر صلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھٹن مراحل سے گزرنے پر یہ صلہ عطا کرتا ہے کہ جہاں قدم قدم پر جو لغزشیں اور شیطانی نفسانی اکساہٹیں تھی، اور وہ صلہ یہ ہے کہ اسے نفس راضیہ کے مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے اور نفس مرضیہ کے مقام پر بھی فائز کر دیا جاتا ہے، جو نفس کی منازل کے کمالوں کا 5واں مرحلہ ہے، 6واں مرحلہ۔ دیکھیے آپ، نفس مطمئنہ تو نیکیوں پر راضی ہو گیا تھا، کہ اطمینان کا نفس رکھنے والا نیکیوں پہ راضی، برائیوں سے ناراض، گناہوں سے ناراض، آلودگی سے ناراض، ناپاکی سے ناراض، پاکیزگی کو حاصل کرنا اس پہ راضی ہو گیا، نیکی کو حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا، خدا کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ لیکن راضیہ کے مقام پر وہ قرب اور وصال کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ لذتوں کا یہ سرور، یہ خوشی اسے مسلسل حالت بے خودی میں رہتا ہے، مسلسل یہ جو حالت ہے بے خودی میں رکھتا ہے، اور وہ محبوب حقیقت سے جڑ جانے کے باعث ساری کائنات سے، دو عالم سے کٹ جاتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ حق شناسی ہے، خود شناسی، جس کو خود کی پہچان ہو جاتی ہے اس کو حق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب یہ لذت آشنائی آدمی کے قلب اور نظر اور فکر اور خیال میں سرور کی کیفیتیں بھر دیتی ہے تو اس کے سامنے دنیا کی لذتیں ہیج ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے۔ حق شناسی کیا ہے؟ خود کی پہچان ہو گئی تو اپنے رب کی بھی پہچان ہو گئی، نفس کی پہچان ہو گئی تو حق کی پہچان ہو گئی، اور حق کی پہچان میں کیا ہے؟ لذت آشنائی ہے، اور لذت آشنائی وہ کیفیت ہے کہ جسے لفظوں کے
کیا کہتے ہیں لفظوں سے جملوں سے بیان کرنا ناممکن. وہ یہ تقاریر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بیان نہیں کر سکتے, ناممکن ہے بیان کرنا. یہ لطف کہاں یہ لطف ملے گا وہ جو زبانوں سے ادا ہوتے ہیں, یہ لطف کہاں نہیں جا سکتا. یہ لطف جو ہے وہ صرف محسوس کیا جاتا ہے, اور محسوس وہی کر سکتا ہے جسے حاصل ہو جائے. جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا, لطف میں شراب توحید, لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں, ہے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. بزرگوں, اگر کسی شخص نے ساری زندگی میں کسی شخص نے اگر کوئی میوہ, مثال کے طور پر اب یہ موسم میں میوہ یہ آم کا سیزن ہے, اب کسی شخص نے زندگی بھر آم کھایا ہی نہیں ہے, چھکا تک نہیں ہے, کہ اسے کتنی بھی الفاظوں سے جملوں سے کیسا بھی اس کو سمجھائے, اسے کسی بھی جملوں میں سمجھائے, آم کی لذت سمجھاتا رہے, تب بھی آم کی لذت وہ جو ذہنی اور مشاہدے اور تجربے سے جو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. کتنا بھی کوشش کرے ذہنی طریقے سے, مشاہدے کے تجربے کے ذریعے سے, ہم اگرچہ کہ الفاظوں سے کوشش کریں ناممکن ہے, اسے آم کا ذائقہ کا لطف نہیں آ سکتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب دوسرا آدمی خود اس کے جو کیا کہتے ہیں وہ جو میٹھا رس ہے اور اس کے اندر کا جو گودا مغز ہے, اس ذائقے سے جو فریفتہ ہو جاتا ہے, بس اسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے. تو گویا معلوم کیا ہوا, لذت آشنائی, حق شناسی, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بزرگوں, میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالی نسبت کی بنیاد پر, صحبت و تربیت کی بنیاد پر یہ مقام عطا کرتا ہے, صرف علم کی بنیاد پر نہیں. اگر علم کی بنیاد پر مال کر دیتا تو شیطان کے پاس علم کی کوئی کمی تھی؟ شیطان کے اندر کیا تھا؟ نفس تھا. اس کے اندر حسد پیدا ہوا, کبر پیدا ہوا, غرور پیدا ہو گیا, اس نتیجے سے وہ ہلاک اور مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ اس کے اندر حق شناسی نہیں تھی, خود شناسی بھی نہیں تھی, اور لذت آشنائی بھی نہیں تھی. جس کے اندر خود شناسی, حق شناسی پیدا ہو جاتی ہے, لذت آشنائی میں جب ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ حسد, کبر, غرور سے نکل جاتا ہے. تو صرف علم کی بنیاد پر نہیں, اسے نسبت چاہیے. نسبت ادب سکھاتی ہے, نسبت عقیدت کو سکھاتی ہے, نسبت عشق و محبت میں ڈباتی ہے. نسبت بہت بڑی چیز ہے. بزرگوں, اسی نسبت کے لیے تو تمام دنیا ترستی ہے, لیکن نسبت جس کو حاصل ہو جائے وہ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم اولیاء کرام سے نسبت رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کو یوں ہی بڑی آسانی سے نسبت حاصل ہو گئی, تو نسبت کی قدر نہیں ہے. لیکن ہم جب ان کو دیکھتے ہیں جو علم کے باوجود بھی بے ادب ہے, بدعقیدہ ہے, علم کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کو مزکہ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں, عقیدے کو کامل نہیں کر پا رہے ہیں, معلوم کیا ہوا, ان کے پاس نسبت نہیں ہے. الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہم کو اہل بیت اطہار سے نسبت ہے, ہم کو صحابہ کرام سے نسبت ہے, ہم کو تابعین تبع تابعین سے نسبت. یہ ساری نسبتیں ہم کو ایک ولی کامل, شیخ کامل, پیر کامل کے صدقے میں حاصل ہوتی ہے. اور یہ سب کا, سارے اولیاء کرام کا, سارے سلسلوں کا جا کر کے جو سلسلہ ملتا ہے, جو شجرہ جا کر ملتا ہے, وہ مولائے کائنات, سید کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. کیسی ہستی ہے, آپ نے بھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے حق کو, اپنے رب کو پہچان لیا. اور مولائے کائنات کی شہادت کی بھی تو تاریخ ہے. سمجھنا چاہیے کون ہے مولائے کائنات, ان کی ہستی, ان کی عظمت, ان کی رفعت کو ہم کیا جانیں. صحابہ کرام فرماتے تھے ہمارے درمیان مومن اور منافق کی پہچان کے لیے مولا علی کا نام چھیڑ دیتے تھے ہم, بس ان کا نام کا ذکر کرتے ہی
جس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہم پہچان لیتے مومن ہے، جس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہم پہچان لیتے وہ منافق ہے۔ بزرگوں، مولائے کائنات کے صدقے میں ہی یہ سارا علم بٹا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آقا نے ارشاد فرمایا علم کا شہر اور علی اس علم کا دروازہ ہے، اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ اور پھر کون علی؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پھر دعا بھی فرماتے ہیں آقا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اللہ انہیں دوست بنائے رکھے جسے جو علی کو دوست بنائے رکھتا ہے، اللہ اسے دشمن بنائے رکھے جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا نے دعا فرمائی ہے۔ مولائے کائنات سے نسبت ہے، سارے اولیاء کرام کا شجرہ جا کر ملتا ہے تو باب العلم، باب ولایت مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے ہی جا کر ملتا ہے۔ ان کی شہادت کے موقع پر ہمیں چاہیے مولا علی کی عظمت کو جانے، ان کی رفعت کو جانے، ان کے مقام اور مرتبے کو جانے۔ کیسی شان، کیسی ہستی ہے۔ خارجیوں نے، دشمنوں نے آپ کو شہید کیا، ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا، لعنت ہو آپ کے قاتل پر، جو سازشیں رچائے ان پر بھی لعنت ہو۔ مولائے کائنات کی عظمت کو ہم کیا جانے بزرگوں؟ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ہم جانتے بھی ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا عقیدہ ہے، ہماری نسبت اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہے، وابستہ ہے، ہم مسلک حق پر قائم ہیں الحمدللہ۔ ہم اہل بیت اطہار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ سارے اولیاء کرام کا سلسلہ اہل بیت اطہار سے ملتا ہے۔ سارے اولیاء کرام اہل بیت کی تعظیم کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اہل بیت کی تعظیم فرماتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، وہ بھی مولائے کائنات کے عظمت کو جاننے والے، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی عظمت تعظیم کرنے والے، وہ صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت و محبت رکھنی چاہیے۔ تو گویا نفس مطمئنہ پر فائز رہنے والا جب راضیہ مرضیہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لذت آشنائی سے مالا مال کرتا ہے۔ انشاءاللہ مزید درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔